لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوبکر خان۔ اپنے پروگرام کا آغاز ایک اشعار سے کرتا چلوں کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں سبھی اس جہان، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامان۔ آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج، ملتان سے آج اسپیشل سرگودا تشریف لائے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی معین ریاض قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ جی۔ سر، اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آج آپ سرگودا تشریف لائے ہیں، سرگودا کے شہریوں کا بیہیویئر کیسے دیکھتے ہیں، کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے؟ نہیں، ماشاءاللہ جی، سرگودا شہر ہیز این ہسٹری، اور ملتان کی طرح سرگودا بھی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے اور ایک رچ ان کلچر ہے، اس کی اپنی ایک ہیریٹیج ہے، اور لوگ بہت اچھے ہیں اور میٹھے لوگ ہیں، ملنسار ہیں جی۔ اور ہمارے یہاں جو ہمارے ایم پی اے ہیں علی آصف بگا صاحب، ذوالفقار بھٹی صاحب، یہ سرگودا کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرتے ہیں اپنے اخلاق کی وجہ سے کوئی شک نہیں کہ اور اپنے روایات کی وجہ سے۔ سر، اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ سرگودا آنے کا آج آپ کا مقصد کیا تھا؟ سرگودا ایک تو یہ تھا کہ علی آصف بگا صاحب جو ایم پی ہیں، ان کی والدہ کا بھی افسوس کرنا تھا۔ دوسرا، اپنا مقداد خان بلوچ صاحب کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس پر جانا تھا اور اس کے افسوس کے لیے۔ اور ذوالفقار بھٹی صاحب مجھے کافی عرصے سے کہہ رہے تھے سرگودا آنے کا، تو میں نے کہا چلیں یہ ساری چیزیں اکٹھے ملا لیتے ہیں جی۔ اچھا سر، اور ہمارے پھر انصر حرل ہیں ہمارے ایم پی اے، جن کو جھوٹے مقدموں کے اندر سزا دی گئی، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو ایز اے رسپیکٹ، ایز اے سولیڈیرٹی ود ہز فیملی، تو ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم سب لوگ ان کے پاس جائیں گے جی، ان کے گھر جائیں گے۔ اچھا سر، ہمارے دیکھنے، چاہنے اور سننے والوں کو بتائیے گا کہ پی ٹی آئی موجودہ صورتحال میں کس جگہ کھڑی ہے؟ دیکھیں، آپ کو جیسے اس کا علم ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے جس فسطائیت، جس بربریت، بالکل جس لا قانونیت کا پی ٹی آئی اس کو فیس کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا ورکر اس کو فیس کر رہا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اس کو فیس کر رہا ہے، اس کی مثال ہسٹری کے اندر پہلے کہیں نہیں ملتی۔ بٹ الحمدللہ، ایون ایز آف ٹوڈے ایز وی اسپیک، پارٹی از انٹیکٹ۔ الحمدللہ، یہ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی پارٹی کے اندر کوئی ڈینٹ نہیں ڈال سکے۔ ہم 2 سال پہلے ایم پی الیکٹ ہوئے، 2 سال سے ہم سننے لگے ہیں فارورڈ گروپ، فارورڈ گروپ، فارورڈ گروپ۔ الحمدللہ لوگوں نے اپنی سیٹوں کا نذرانے دیے، لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے، لوگ سسپینڈ ہوئے، لوگوں کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر فالسیفائڈ ایف آئی آرز ہیں، بٹ پارٹی متحد کھڑی ہے، پارٹی خان صاحب کے ساتھ بالکل متحد ہے۔ اور جس حد تک ممکن ہے، 4 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، 4 سال کے اندر جب بھی پارٹی نے کال دی، جب بھی پارٹی لیڈرشپ نے جہاں بھی بلایا، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، سارے اس کال کے اوپر لبیک کہا اور وہاں تک پہنچے۔ پارٹی بالکل متحد ہے، اور اٹ از ان سین، ان ہرڈ کہ اس طرح کوئی پارٹی اتنی فسطائیت کے باوجود بھی نہ صرف مینٹین کر رہی ہے، بلکہ اگر پہلے 70-75% تھی پاپولیرٹی، تو اب خان صاحب کی پاپولیرٹی از ٹچنگ 90%۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فسطائیت کے دور میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سب ہم متحد ہیں، لیکن باتیں سننے میں آتی ہیں کہ تمام آپس میں متحد نہیں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنمائی فسطائیت کے دور میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے، کیا ایسی بات میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس میں اختلاف رائے جو ہے وہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کیا، تو 86 تھے پی ٹی آئی کے ایم این ایز، اور وہ ایک شخص تھا
بالکل لیکن اس کے پیچھے خان کا حکم تھا، سارے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. سیم ہولڈز ٹرو فار راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. دیکھیں اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے. آپ نے اگر لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، موٹر وے بھی ایک راستہ ہے، جی ٹی روڈ بھی ایک راستہ ہے. کسی کی رائے ہوگی جی ٹی روڈ، کسی کی رائے ہوگی موٹر وے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے منزل مقصود اگر اسلام آباد پہنچنا ہے تو رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی از کمیٹیڈ. پارٹی خان صاحب نے باقاعدہ اس کی ہائرارکی بنائی ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، پھر آپ کی آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے، پارٹی از بالکل ایک مٹھ اکٹھی ہے. اچھا سر بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں جو موجودہ حکومت ہے کیا کردار ادا کر رہی ہے، تھوڑا سا اس میں کریے گا. لیکن جی جو موجودہ حکومت ہے وہ فیلئر کی، بیڈ گورننس کی، کرپشن کی، انفلیشن مہنگائی کی ایک بدترین مثال ہے. آج سے سال پہلے ہم اسمبلی فلور کے اوپر ان کو آواز اٹھا کے کسانوں کی تھک گئے کہ آپ کے پاس ویئر ہاؤس کے اندر گندم موجود ہے، باہر سے امپورٹ نہ کی جائے. پر کیونکہ کسی نے پیسے بنانے تھے امپورٹ کی گئی، اور کسانوں کا اس برے طریقے سے استحصال کیا گیا کہ کسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور کسان ابھی تک اٹھنے کے قابل نہیں ہے. 1800 روپے کی لی گئی گندم زبردستی کسان سے آج 5000 روپے پہ آئی کھڑی ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس علاقے سرگودا میں بیٹھے ہیں، میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس ایز دا لیڈر آف دی اپوزیشن، جو میرا فرض تھا، میں نے آپ کے سٹرس کنو جو ہے اس کے لیے آواز اٹھائی کہ سٹرس کا ریٹ تباہ کن ہے. اور گندم کے بعد اب جب یہ کنو کا سٹرس کا کی جو تباہی ہے، اور اس کے بعد جو اپنا آپ کا ہے یہ سینٹرل پنجاب، یہ اپنا قصور سے لے کر ساہیوال، میاں چنو، اس سائڈ پہ جو آلو کی فصل ہے، لوگوں نے اس حد تک برا حال ہے ریٹ کا کہ لوگوں نے اپنی فصل زمین سے نکالی نہیں آلو کی. جس طرح آپ کے یہاں پر کنو کے باغ ہے، ان کے جو ہم تو اپنی سائٹ پر ان کو بیکھر کہتے ہیں، وہ جو خریدتے ہیں باغ، جنہوں نے بیکھروں نے سودے کیے ہوئے تھے وہ بھاگ گئے ہیں. کسان کو تو حقیقت معنوں میں اس حکومت نے زندہ درگور کر دیا ہے، کیونکہ جمہوریت کا جو مقصد ہے، جمہوریت کا جو مطلب ہے، وہ ہوتا ہے گورنمنٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل. بائی دا پیپل مینز کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ووٹ سے بن کر آئی ہے، اس کو لوگوں کا اعتماد ہے. یہ کیونکہ لوگوں کے اعتماد یا لوگوں کے ووٹ سے بن کر آئے نہیں ہیں، ان کو تو لا کے بٹھا دیا گیا ہے زبردستی. تو اسی لیے نہ یہ بائی دا پیپل ہے اور فار دا پیپل بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جنگ کی وجہ سے اکنامک ہلچل ہوئی ہے، ایگریڈ، پر آپ یہ دیکھیں ہمارا واحد ملک ہے اپنے پورے ریجن کے اندر جہاں پر کہ پیٹرول کی پرائسز 26% انکریز ہوئی ہیں. باقی بنگلہ دیش دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، شری لنکا جو کہ ایک وہ کہتے تھے اس کی اکانومی بینکرپٹ ہو گئی ہے، ان کو دیکھ لیں، کہیں پر بھی 5 سے 6% نہیں ہے. نمبر 1 انکریز نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب جو انہوں نے کل مٹی کا تیل جو کہ پیورلی سفید پوش لوگ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو انہوں نے انہرڈ قسم کی، مطلب تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی جتنی انہوں نے قیمت بڑھائی ہے. ایل پی جی، ایل این جی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اچھا، اس کے بدلے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ وہ جی اس کی 5% تنخواہ کاٹ لو، اس کی 10% تنخواہ کاٹ لو، یہ کر لو، وہ کر لو. مین تھنگ از دیٹ کہ گورنمنٹ شوڈ ہیو اے پلان. کووڈ سے برے حالات تو نہیں ہیں. خان صاحب نے کووڈ کے حالات کے اندر بھی جب ٹرانسپورٹیشن پوری دنیا میں بند تھی، پیٹرول کی قیمت 150 روپے سے اوپر نہیں بڑھنے دی. آپ کے پاس ٹیکسز ہیں، لیوی ہے جو آپ لوگوں سے لے رہے ہو، 105 روپے لیوی اور ٹیکسز آپ لے رہے ہو. آپ اس کو کٹ کر کے عوام کو ریلیف دو. کاروبار چل نہیں رہے، اپنا انرجی کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ آپ بڑھائی جا رہے ہیں. اب
ہماری جو سی ایم صاحبہ ہے فارم 47 کی، اس کے جہاز کا ہم آن دا فلور آف دا ہاؤس پوچھ کے تھک گئے ہیں. ہمیں بتا تو دو یہ جہاز جو ہے یہ کس ہیڈ سے اس کی پیمنٹ کی گئی ہے. ہمیں آج تک کوئی جواب نہیں ملا. یہ جہاز گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے، سی ایم صاحبہ کا ہے، یا کہ یہ پنجاب ایئر کا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایک کہہ دیتا ہے جی پنجاب ایئر کا ہے. اگر پنجاب ایئر کا ہے تو سول ایویشن اتھارٹی کے اندر ہمیں اس کا چارٹر دکھائیں، اس کی اپروول دکھائیں. اب وہ جہاز جو ہے اپنا آسٹریا کے شہر ویانا گیا ہوا ہے. کیوں گیا ہوا ہے؟ کون اس پر گیا ہے؟ ہمیں تو مطلب یہ گورنمنٹ اس حد تک جو ہے نا، ان کے دماغ جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں اپنا غرور کے اندر، کہ نہ ان کو عوام کی پرواہ ہے نہ کسی چیز کی. اچھا سر بتائیے گا کہ پی ٹی آئی موجودہ صورتحال میں کس دہانے پر کھڑی ہے؟ نہیں، پارٹی از ٹوٹلی وہ انٹیکٹ. پارٹی پوری طرح اکٹھے ہو کے کھڑی ہے. دیکھیں میں بات اس بیانیے کے خلاف کون سا بیانیہ؟ جو مطلب کہ اب آپ نے بتایا کہ پیٹرول کی، نہیں، پارٹی بیانیہ تو بالکل ہم ساتھ کھڑے ہیں. ہم اسمبلی میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں. اب دیکھیں نا جی، آخری حل ہوتا ہے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے. ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ پرامن رہنے کا کہا ہے. اب یہ ہم ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ خدا را حالات اس طرف نہ لے جائیں کہ جب لوگ سڑکوں پر ہوں اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہ ملے. وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کیوس ہو جائے گا. اچھا، موجودہ صورتحال میں آپ پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ بالکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اتفاق میں برکت ہے. آپ سب خان کے چاہنے والے ہیں. بالکل ایسے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ جی میں بیٹھا ہوں ایم پی ایز اے لیڈر آف اپوزیشن، میری خان کے بغیر کوئی اہمیت نہیں ہے. میں یہاں ایم پی اے بناؤں، خان کے ووٹوں سے بناؤں. تو سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو میکسیمم کسی کے ذمہ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے تاکہ پارٹی اس مشکل وقت میں ہم ڈیوائڈ نہ ہو. اچھا سر بتائیے گا کہ عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں، ہم نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہا. ٹھیک ہے، پارٹی کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے اور بڑی ریزنیبل سی ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کے ہیلتھ کنسرنز کے اوپر ان کی فیملی ممبر، ان کی بہنیں آج سڑکوں پر ہیں. کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت. ان کی بہنوں میں سے کسی کو خان صاحب سے ملوائیں تاکہ وہ چیک کریں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں، تسلی ہو ان کی کہ ان کی آنکھ کی کیا صورتحال ہے. نمبر 1. نمبر 2، ڈاکٹر فیصل سلطان ہے، شیخ اپنا شوکت خانم ہاسپٹل کے جو سی ای او ہیں، اور ایک ڈاکٹر عاصم منظور ہیں. ان کا ہماری پارٹی نے نام دیا تھا کہ ان کو خان صاحب کو ملوایا جائے، وہ ان کو خود چیک کریں. نمبر 1. نمبر 2، ان کو شفا انٹرنیشنل جہاں پر کہ آنکھوں کا اسپیشلائزڈ علاج ہوتا ہے، ان کو وہاں پر موو کیا جائے. اب سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں کیا اتنا راز ہے جس کی وجہ سے اور شک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت خان صاحب کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو، ان کو فیملی ممبرز کو ملوانے کو تیار نہیں ہے، ان کے ڈاکٹرز کو ملوانے کو تیار نہیں ہے، شفا انٹرنیشنل لانے کو تیار نہیں ہے. ایسا کیا معمہ ہے، ایسا کیا چیز ہے جو حکومت چھپانا چاہ رہی ہے؟ اچھا سر، سہیل افریدی صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں جی، ان کا بھی نظریہ یہی ہے کیا خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جی، خان صاحب نے بیسیکلی محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں تو وہ کریں، تحریک کا اعلان کریں تو وہ کریں. باقی اس صوبے میں ہماری گورنمنٹ ہے. ہی از دی الیکٹڈ چیف منسٹر آف KPK ود اے تھمپنگ میجورٹی آف 2/3 MPAs. وہ اپنے تئیں اس کی تحریک کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ پورا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پنجاب کے اندر بھی MPAs ہو گئے، ٹکٹ ہولڈرز ہو گئے، ریجنل آرگنائزیشنز ہو گئیں، پنجاب کی آرگنائزیشن ہو گئی، وہ بھی اپنے تئیں اس کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں. جو کال ہے وہ ہے اچکزئی صاحب کے اس کے اوپر اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جنگ کی صورتحال سے پاکستان پہ کتنا اثر ہو رہا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے، پاکستان جو ہے جہاں اس کو اپنے
جیوگرافیکل جو ہے اس کی وجہ سے ایڈوانٹیج ہے. وہاں پر اس ٹائم اس کی جیوگرافیکل کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس کا ایک بارڈر جو ایران کے ساتھ ہے، وہاں اسرائیل اور امریکہ جو ہے انہوں نے ظلم و جبر کی اخیر کر دی اور انہوں نے جنگ زبردستی تھوپ دی ہے. رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر وہاں پر کارپیٹ بومبنگ ہو رہی ہے. دوسرا ہمارے ساتھ افغانستان ہے جہاں سے انسرجنسی آ رہی ہے، وہاں پر بھی جنگ کا ماحول ہے. تیسرا انڈیا ہے جو کہ مکار دشمن ہے، موقع کی تلاش میں ہے. تو اس ٹائم اٹ از مور امپورٹنٹ کہ آپ کے جو ایکسٹرنل حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو انٹرنلی اپنے ملک کی تمام پولیٹیکل فورسز کو بٹھانا چاہیے اور ملک کے اندر تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. اور جب اندر سٹیبلٹی ہوگی آپ مل کر سب کے ایکسپیرینسز سے آپ بہتر طریقے سے اپنے ایکسٹرنل ایشوز کو بھی ہینڈل کر سکیں گے. اچھا سر، ہمارے سرگودا کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے خصوصی چھوٹا سا پیغام ہمیں دیتے جائیں آپ. سرگودا جو ہے ماشاء اللہ جی، جیسے میں نے پہلے کہا اٹس اے ویری ہسٹوریکل پلیس جی. اور ماشاء اللہ لوگ بھی یہاں کے جو ہیں وہ روایات کے امین ہیں، کلچر کے امین ہیں، ان کی اپنی ایک ہیریٹیج ہے. اور ہمارے ساؤتھ کے ساتھ سرگودا والوں کا ایک بڑا ہی قریبی رشتہ ہے اور شادی خوشی غمیوں کا، برادری کا. اور سرگودا جو ہے ماشاءاللہ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ایم پی ایز ہیں اور اپنی ذات سے بالا تر ہو کر وہ اپنے شہر کے بارے میں جو میکسیمم پاسبل ہوتا ہے آواز اٹھاتے ہیں. تو بالکل سرگودا ہمارے دل کے قریب ہے جی. بہت شکریہ ریاض قریشی صاحب، آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہمارے اس پروگرام میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.